نہ بریانی کی پلیٹیں، نہ کرائے پر وینیں اور بسیں، پھر بھی عوام کا جمع غفیر دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک انقلاب آ رہا ہے۔ انقلاب منتظر ہے اس شخص کا جو کافی عرصے سے خاموشاں تھے۔ اب خاموشی ٹوٹ چکی ہے اور عوام کو کال ہو چکا ہے، اب ہوگا دمادم مست قلندر۔ جی ہاں، جونیئر ذوالفقار علی بھٹو جو لخت جگر ہیں میر مرتضیٰ بھٹو کے، انہوں نے پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت کی جو قیادت ہے وہ سنبھال لی ہے۔ جیسے مورچہ سنبھال لیا ہے، اب اختتام ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی سرمایہ داری کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جانشین میر مرتضیٰ بھٹو کے لخت جگر جونیئر ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت کوٹ میں دی زبردست انٹری۔ شہادت کوٹ میں ہزاروں لوگوں نے جونیئر ذوالفقار کے حمایت کا فیصلہ کیا اور احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی۔ یہ تین رنگوں کا جھنڈا پاکستان سرکاری پیپلز پارٹی کا نہیں بلکہ پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، جس نے ابھی تک کوئی اقتدار کا جھونکا بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ایم پی اے ایم این اے کا ساتھ ہے، نہ ہی سرکار کی جانب سے ان کی کوئی مالی مدد کی جا رہی ہے، نہ ہی معاونت کی جا رہی ہے۔ لیکن بغیر سرکار کے، بغیر پیسوں کے اور بغیر کسی لالچ کے، بریانی کے پلیٹ کے اور ٹیکسی کرایوں کے، یہ عوام خود بخود نکلا ہے شہادت کوٹ میں، کیونکہ سندھ کو پانی چاہیے اور پانی پر معاہدہ پیپلز پارٹی سرکاری نے کر لیا ہے پنجاب کے ساتھ۔ سندھو دریا پر 6 کینال نکال جانے اور سندھ کے زمینوں کو بنجر بنائے جانے کے خلاف پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کی جانب سے جونیئر ذوالفقار کی قیادت میں یہ عوام کا سمندر ٹوٹا اور بھرپور احتجاج کیا اور احتجاج میں جمع غفیر عوام کا ہوا شریک۔ اس موقع پر جونیئر ذوالفقار علی بھٹو کا کہنا تھا کہ میں زندہ ہوں اور سندھ میری ماں ہے، سندھ میرا باپ ہے اور میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کبھی بھی سندھ کو نہ فراموش کروں گا اور نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ سندھ میرا وطن ہے اور سندھ میری اپنی ماں ہے۔ سندھ کے ساتھ غداری کا کبھی نہ سوچا ہے اور نہ ہی کسی کو سوچنے ہی دوں گا۔ جونیئر ذوالفقار کا کہنا تھا کہ سندھ کی زمینوں کو بنجر بنانے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا جائے گا اور شدید مزاحمت کریں گے۔ ناظرین، اسی دن کے منتظر تھا عوام اور اسی دن کا انتظار کر رہا تھا عوام کہ ایک دن آئے کہ ہماری کوئی رہنمائی کرے اور رہنما بھی ایسا ہو جس پر کوئی داغ نہ دھبا ہو۔ اسی داغ اور دھبے کے بغیر اگر کوئی صاف شفاف قیادت ہے تو وہ جونیئر ذوالفقار کی ہے، اور جونیئر ذوالفقار علی بھٹو نے ہمہ بڑی تکلیفیں دیکھیں اور بڑی تکالیف کے دور سے گزر کر اب پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کی کمان سنبھالی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو گروپ کے نوجوان لیڈر جونیئر ذوالفقار نے سیاست میں ایک زبردست انٹری ماری ہے، اور وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے حلقے سے، جہاں سے ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید لڑتے آئے ہیں اور انتخابات میں ہمیشہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اسی حلقے سے جونیئر ذوالفقار نے اپنی سیاست کا آغاز کیا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں اور کیا بھی سوچیں، لیکن سرکاری پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی نیندیں ضرور اڑی ہیں، کیونکہ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو نے اب ٹھان لی ہے کہ وہ سندھ کے عوام کے ساتھ مل کر جدوجہد بھی کریں گے اور عوام کے ساتھ بھرپور جدوجہد کر کے ان کو نجات دلائیں گے ان موسمی پرندوں سے، ان موسمی مینڈکوں سے اور ان موسمی جو اجارہ داری کر کے سندھ کے عوام پر ان کے حقوق پر ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت کے نوجوان لیڈر
جونیئر ذوالفقار نے ایک زبردست انٹری ماری اور اسی انٹری کے دوران انہوں نے عوام کا دل جو ہے وہ جیت لیا ہے۔ عوام یہی نوجوان قیادت کو کافی عرصے سے دیکھنا چاہتی تھی، اور جو جونیئر ذوالفقار نے انٹری ماری ہے، شہداد کوٹ گونج اٹھا ہے جونیئر ذوالفقار کے نعروں سے۔ جونیئر ذوالفقار کا کہنا ہے کہ وہ عوام سے کبھی بھی دور نہیں رہے ہیں۔ 2022 کا سیلاب ہو یا قدرتی اور آفات ہوں، ان میں وہ ساتھ ساتھ چلے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو نہ وسائل ہیں اور نہ ہی ان کے پاس سرکاری مینڈیٹ ہے، لیکن جب بھی مینڈیٹ ملا وہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ ان کے ساتھ رہیں گے۔ عوام کا خیال ہے کہ جونیئر ذوالفقار نیا ہے، لیکن عوام کے دکھ سکھ کو سمجھتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے اور میر مرتضیٰ بھٹو کے جانشین شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھتیجے جونیئر ذوالفقار وہی کاوشیں اور کوششیں لے کر آئیں گے جو پیپلز پارٹی کی اصل قیادت عوام کے دکھ سکھ میں کرتی آئی ہے۔ جونیئر ذوالفقار علی بھٹو سے عوام کی بہت توقعات ہیں اور یقیناً وہ انہی توقعات پر پورا اتریں گے، کیونکہ انہوں نے بڑا ہی اتار چڑھاؤ سیاست میں دیکھا ہے، اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ انہوں نے سیاست کو بارک بینی سے بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ان کی پس پشت ان کی بہن فاطمہ بھٹو جو سیاست سے اب دور ہیں، وہ کھڑی ہیں اور انہیں وقتاً بوقتاً موٹیویٹ کرتی آ رہی ہیں۔ جونیئر ذوالفقار نے پہلی انٹری شہداد کوٹ کے کوٹو موٹو چوک پر ایک احتجاجی دھرنے میں دیا، اور احتجاجی مظاہرہ بھی سندھ کے پانی کے حقوق کے لیے دیا، اور سندھ میں پانی جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے پنجاب کی طرف سے اور سندھ کو خشک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودہ صوبائی حکومت تو خاموش ہے، البتہ جونیئر ذوالفقار نے سندھ کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی بھرپور مزاحمت کرنے کا اعلان کیا۔ ناظرین، اسی انٹری کے دوران کافی ایوانوں میں ہلچل مچی ہے۔ جونیئر ذوالفقار کی انٹری کے دوران کافی لوگوں میں کھلبلی مچی ہے، اور سرکاری پیپلز پارٹی کی تو سے نیندیں اڑ گئی ہیں، اور کافی وزراء پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی ہڈی پر پلنے والے وہ لوگ بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں جو کافی عرصے سے مال کی کمائی اور حرام خوری پر تلے ہوئے اور پلتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے اس نوجوان سربراہ کی راہوں میں رکاوٹیں بھی ڈالی جائیں گی اور اس کی راہوں میں کانٹے بھی بچھائے جائیں گے، لیکن وہ برجستی اور جواں مردی کے ساتھ ان کانٹوں اور ان رکاوٹوں کا بھرپور مقابلہ کرتے آئے ہیں، اور اب بھی انہوں نے ٹھان لی ہے کہ وہ اسی سازشوں اور اسی جو ان کے خلاف کی جانے والی رکاوٹیں ہیں ان کو بھگائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو جو کافی عرصے سے خاموش تھی اور سیاست سے کافی دور تھی، اور جو موجودہ چیئرمین جونیئر ذوالفقار وہ خاموش تھے اور فقیری طبیعت کے ساتھ عوام سے دور نہیں تھے، لیکن سبھی کو کہہ رہے تھے کہ اب سیاست کا وقت نہیں ہے، جب بھی سیاست کا وقت آیا تو وہ سیاست کریں گے اور ببانگے دول کریں گے، اور جو سیاست کرنے ان کا بنیادی اصولی حق ہے وہ کرنے اب پہنچ گئے ہیں۔ جونیئر ذوالفقار نے انٹری زبردست دی اور یہ میسیج بھی اوپر تک دیا کہ میں خاموش اب نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ خاموش آپ نے مجھے کرایا، لیکن اب عوام کے بغیر میری خاموش رہنا یہ غلامی کے مترادف ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے رہنما اور میر مرتضیٰ بھٹو کے لخت جگر جونیئر ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا تھا کہ وہ 7 نومبر اور 8 نومبر کے دن احتجاجی دھرنے دیں گے، اور احتجاجی دھرنا ہوگا سندھ کو جو سکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سندھ کو برباد کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ کیا اب جو صف بندی ہو رہی ہے وہ یقیناً جی ڈی اے قوم پرست رہنما اور پیپلز پارٹی کے صفوں میں یہ ضرور سوچ و بچار ہوگا کہ اب نئی قیادت ابھر کر آئی ہے اور وہ بھی جونیئر ذوالفقار کی شکل میں
اب ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے